اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، میٹرو ون نیوز سے خصوصی نشریات رمضان ہماری شان، جو کہ ایک محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی ہے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں تربیت اولاد کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تربیت اولاد، ہمارے قاری صاحب تلاوت بھی فرمائیں گے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حوالے سے، اولاد کے حوالے سے کیا فرمایا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ لیکن کچھ باتیں، جب آج تربیت اولاد کا موضوع تھا تو میں جب کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا جتنا وقت مل سکا، اس میں کچھ باتیں میرے سامنے آئیں جو ہمارے علماء نے بھی بیان فرمائیں، کتابوں میں بھی ہیں، کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک اس کو ماں کی گود میں رکھو یا اپنی گود میں رکھو۔ اس کے بعد جو 7 سال ہیں اس میں اپنا ہم نشیں اس کو بنا کے رکھو۔ اس کے بعد کی جو 7 سال ہیں اس میں اپنا اس کو دوست بنا کے رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے کیا بات ارشاد فرمائیں، کس طریقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے پالا، کس طریقے سے ان کی تربیت کی۔ کیا درس ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا خامیاں ہیں، انشاءاللہ سیکھیں گے اپنے علماء سے۔ میں اپنے پینل کا تعارف آپ سب سے کرواؤں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے ناظرین کہ ہمارے اس پروگرام میں رمضان ہماری شان میں، جو کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے یہ خوبصورت کاوش کی ہے، روزانہ ہمارے ساتھ الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈی ہولڈرز علماء اکرام، جو دینی اعتبار سے مفتی کی سند رکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈی کا سفر انہوں نے اپنی تعلیم کا مکمل کیا، ایسی شخصیات ہمیں الحمدللہ اس پاکستان میں کراچی میں نصیب ہیں کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور عزت ہمارے علماء کو، ہماری علمی شخصیات کو اچھا رکھے، ان کو اپنی حفظ امان میں رکھے، ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کراؤں، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا ماشاء اللہ۔ دوسرے ہمارے پینلسٹ ماشاءاللہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، عالم اسلام کے معروف قاری قرآن، جو کہ عرصہ دراز سے 15-18 سال سے الیکٹرانک میڈیا پر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، قاری محمد حسین آرائیں صاحب۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ تیسرے ہمارے پینلسٹ ناظرین جن کی گفتگو سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور علی بھائی کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت جو ہے نا، یہ بہت لمبی بات نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں مختصر اور پر اثر، یہ اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر علی امام بھائی علیکم، کیا سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ۔ چوتھے ہمارے جو ماشاءاللہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جن کو ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز پر بھی بارہا مرتبہ دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، اور شہر کراچی کی ماشاءاللہ محفلوں میں بہت پڑھے لکھے طبقے میں ماشاءاللہ جو ثنا خان آپ سنے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ نوجوان ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میری مراد جناب زبیر اسحاق بھائی سے۔ زبیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ انشاءاللہ آپ سے نعتیں بھی سنیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ کا ارسال۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور جب ہم اس کو اردو میں سنتے ہیں ترجمہ، تو بعض اوقات انسان ظاہر سی بات ہے اسی لیے کہا گیا کہ توجہ سے سنو۔ یقیناً عام دنوں میں شاید ہم اتنا توجہ سے قرآن پاک نہیں سن پاتے، میں اپنا بذات خود بتا رہا ہوں، لیکن بنفس نفیس آج کل 4-5 دنوں سے جب قرآن کریم کی اس طرح میں آیات سن رہا ہوں اور ترجمہ ہے نا، وہ ایک دم جو بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس قرآن مجید میں، وہ ایسا دل پر آ کے لگتا ہے اور دل دہل سے جاتا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر کہ تمہیں کہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دیں۔ اللہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ زبیر بھائی حمد باری تعالیٰ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اپنی خوبصورت آواز میں مائک پر بتائیے گا۔ شاعر ہیں فیصل آباد کے، مائک پہ بات کریں۔ یاسین اجمل صاحب فیصل آباد کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کی جی ہاں ماشاءاللہ، ہم ابھی الحمدللہ ہمیں پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا، اور ساتھ ہی ہماری جو روانگی تھی نا کراچی ایئرپورٹ پہ میری پہلی ملاقات ہوئی، اور ساتھ میں ہم ان کے رفیق سفر تھے۔ ہم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں مقدار شریف جا رہے تھے، کیا بات ہے، اور پھر کربلا، نجف، بغداد سب اللہ نے نصیب فرمایا۔ پیش فرمائیں۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، تو اتنا مہرباں کیوں ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، جسے چاہا جہاں چاہا فضل سے بھر دیا تو نے، جسے چاہا جہاں چاہا، جسے چاہا جہاں چاہا فضل سے بھر دیا تو نے، فقیروں بے نواؤں کو، فقیروں بے نواؤں کو شہنشاہ کر دیا تو نے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، میں مجرم ہوں تیرے در پر کھڑا اقرار کرتا ہوں، میں مجرم ہوں تیرے در پر کھڑا اقرار کرتا ہوں، تیرے محبوب سے مولا، تیرے محبوب سے مولا، مگر میں پیار کرتا ہوں
یا رحیم یا حی یا قیوم، جو اجمل پر کرم تو نے کیا ہے وہ رہے جاری، جو ہم سب پر کرم تو نے مولا کیے ہے وہ رہے جاری، تیرے کی ذکر میں مولا، تیرے کی ذکر میں مولا، یہ گزرے زندگی ساری، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ زبیر بھائی، اللہ رب العزت ہمارے یاسین اجمل بھائی کو سلامت رکھے، جی بالکل، اسی طرح لکھتے رہیں آپ، اسی طرح پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، رمضان ہماری شان میں، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ سحر حاصل گفتگو ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی۔ مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ناظرین۔ انشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب، ماشاءاللہ سے صدر شعبہ اسلامی تاریخ جامعہ کراچی۔ ہمیشہ ہم جامعہ میں بھی آپ سے سیکھتے ہیں، آج اللہ نے موقع دیا کہ آج آپ ہمارے ساتھ محفل میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر علی امام بھائی، قاری محمد حسین آرائین صاحب، ثنا خان رسول زبیر اسحاق بھائی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تربیت اولاد، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے بھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ تلاوت سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ بے شک، تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ اگر بغور اسے سنا جائے تو دل اس سے پگھل جاتے ہیں، اور خاص رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خاص طور پر اپنے تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لینا جوڑ چاہیے۔ لے انسان۔ تربیت اولاد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے انسان اور انسان سازی۔ انبیاء کرام کے جو فرائض نبوت ہیں ان میں سے ایک فرض جو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ یزکیہم، کہ وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، واہ، تربیت کرتے ہیں انسان کی۔ اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے اور اس کی آزمائش بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن کریم نے بے شک۔ بیان کی ہیں کہ یہ ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، تو آپ صرف اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ معاشرے کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی محنت، جتنی توجہ آپ کی اپنی اولاد کی تربیت پہ ہوگی وہی اصل میں آپ معاشرے کو دے رہے ہوں گے۔ صحیح۔ قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایسی ہیں کہ وہ چند آیات اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں تو معلوم ہوگا کہ تربیت اولاد کا ایک پورا نصاب وہ قرآن کریم نے ہمیں دے دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا بنیا۔ یا بنیا، مفسرین نے لکھا کہ نام لے کر مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اے میرے بیٹے، یعنی پہلی بات جو قرآن نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت کا اور محبت کے اظہار کا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی چیز تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پھر پہلی نصیحت جو قرآن کریم نے ذکر کی حضرت لقمان کے حوالے سے تو کہا گیا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یعنی انسان کی فکر، اس کا عقیدہ جو ہے وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا تربیت اولاد میں سب سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب باتیں کس عمر میں بتائی جا رہی ہیں حضرت بالکل لقمان کو؟ ابتدائی عمر ہے، یعنی لڑکپن کی جو عمر ہے وہ اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پر کیا ہے۔
اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان کی پہلی درسگاہ ہے وہ دراصل اس کے والدین ہیں، اس کا گھر ہے. اس کے بعد پھر جو روایتی رسمی تعلیمی ادارے ہیں ان کا نمبر اس کے بعد ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے، جس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ یہی گھر کا ماحول اور گھر میں سکھائی جانے والی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ابتدائی عمر میں آپ بچے کو سکھا دیتے ہیں، وہ پھر اس طرح نقش ہو جاتی ہیں اس کی زندگی پہ جس طرح پتھر کے اوپر کوئی چیز نقش کر دی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے تعلیمی نظام آپ نے بتایا کہ ماہرین کا جو میں نے پڑھا وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 7 سال کی عمر تک بتایا جا رہا ہے کہ بچے کو اپنی گود میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا مطلب پاکستان میں ابھی تک کوئی تعلیمی نظام کیا پراپر طریقے سے اس کا نفاذ نہیں ہوا کہ آپ جیسی شخصیات اور ہمارے علماء، ہمارے محققین، ہماری علمی ادبی شخصیات پاکستان کی جمع ہوں، ہمارے حکمرانوں کے پاس جائیں اور بتائیں بھائی کہ اس طریقے سے اپنا نفاذ کریں آپ تعلیمی اداروں میں؟ تو مطلب کیا کوئی ابھی تک ڈیزائن نہیں ہوا اس طرح کا معاملہ؟ پری نرسری، نرسری، جونیئر، سینئر، KG1، KG2. اصل میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ کئی حصوں میں بٹ گیا ہے. جی. اور یہ جو تقسیم ہو گئی ہے مدارس کی، اسکول کی، پھر اسکول میں بھی ایک انگلش میڈیم اسکول ہیں، کیمبرج اسکول ہیں، بالکل ایسے عام اسکول ہیں. تو غریبوں کے لیے الگ ہے، امیروں کے لیے الگ ہے، بالکل مڈل وہ کلاس کے لیے طبقاتی الگ ہے. نظام جو ہے وہ اسکول سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور جو اسکول ہیں اس نے اپنا ایک اصول طے کر دیا ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر آپ بچے کو اسکول میں لے کر جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ اتنے سال اور اتنے مہینے عمر ہوگی تو اس گریڈ میں داخلہ دیا جائے گا، اور اتنے سال اتنے مہینے عمر ہوگی تو اس گریڈ میں داخلہ دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ توفیق بخشے کہ جب وہ اپنی منسٹریاں سنبھالتے ہیں، ہم سب اس ملک خداداد میں رہنے والے، لیکن جب کوئی کسی شعبے میں انسان سفر کرتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس شعبے کے ایکسپرٹ سے اس کی رائے لی جائے. میں جب یہاں آنے لگا ہوں تو جیسے مجھے پروگرام کرنا تھا تو میں نے علی امام بھائی سے رائے لی کیونکہ میڈیا کا آپ کا تجربہ ہے اور بہت سارے ایسے لوگ. تو منسٹری آف ایجوکیشن جب سنبھالی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پاکستان میں سر بہت مین کردار ہے کہ جب آپ منسٹریاں سنبھالیں تو ایسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ، ہمارے علماء، ہماری علمی شخصیات کو آپ بلائیں اور وہ بتائیں کہ آپ کو نظام کیسے ترتیب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. علی بھائی ارشاد فرمائیے سر. ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے تو چیزیں میں پوائنٹس نوٹ کرتا رہتا ہوں. اصل میں اسد بھائی میں کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور میں تھوڑا اور پیچھے جاؤں گا. آپ تو بچے کی تربیت کی بات کر رہے ہیں نا، دیٹ مینس کہ بچہ آ چکا ہے دنیا میں. میں اس سے پیچھے جاؤں گا اور ماں باپ کے اوپر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جو باپ ہے نا، سب سے پہلے تو اس کے لیے جو میں نے یہ دیکھا ہے اور جو ایکسپیرینس کیا ہے اپنی اوور آل زندگی میں کہ حلال رزق جو باپ کما رہا ہے تو وہ جب اس بچے کے اندر آتا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حلال رزق، تربیت اولاد، ایگزیکٹلی خون کا ذائقہ نہیں ہوتا سر. حلال اور حرام کی سند وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. بے شک. یہ تو ہو گئی والد کی بات. والدہ جو کہ پروڈکٹ بنانے جا رہی ہے، آپ نے اس کو کس ماحول میں رکھا ہوا ہے؟ میں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہومیوپیتھ، ہمارے یہاں ایموشنز کے اوپر، ہمارے یہاں مینٹلز کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. تو جب وہ ایک خاتون بیچاری جو کہ کنسیو کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ذہنی الجھن کا شکار ہے، ایگریشن کا، اریٹیشن کا، تو وہی ساری چیزیں اس بچے کی نشو نما پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں شروع ہو چکی ہے. اس کی ذہن سازی شروع ہو گئی ہے ماں کے شکم میں. ایگزیکٹلی. جب وہ پیدا ہوگا تو وہ تمام وہ خرابیاں، وہ تمام جو آپ نے اس عورت کو بیچاری کو جو آپ نے جو بھی اس کو پریشر ہے، جیسا سلوک رکھا آپ نے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے. وہ اس بچے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر آپ آج کل آٹسٹک بچے اور یہ تمام چیزیں، وہ بیسیکلی ان سب وجوہات کا کہ اس کا شوہر آ کے اس کے اوپر غصہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیچاری گھر کا کام بھی کر رہی ہے، پھر پیچھے سے ساس کا بھی کوئی پریشر ہے کہ نہیں جناب بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ اس الجھنوں کے ساتھ وہ ایک جو معصوم ہے وہ دینے جا رہی ہے، پرورش پا رہا ہے. اب جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اب یہاں سے اس کی اب مزید تربیت شروع ہوئی. تو اس کے اندر کیا دیکھنا چاہیے کہ آپ ہر انسان جو ہے، جیسے یہ ماحول ہے نا، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھائی ہمارے، ایک انرجی ایوالو کر رہی ہے. آپ جس جگہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں نا، وہ انرجی آپ لے کے آ رہے ہیں اور بچہ ایمٹ
آپ ایمٹ کر رہے ہیں وہ ریسیو کر رہا ہے. تو ایوری سول نیڈ ایکسیپٹینس. ہر بچہ ایک سول ہے, ایک روح ہے, ایک پاک روح ہے, ایک بہت ہی وہ ایسی چیز ہے, وہ ہر چیز ایبزارب کر رہا ہے. وہ صرف سن نہیں رہا, وہ ایبزارب بھی کر رہا ہے. تو جب وہ ایبزارب کر رہا ہے اور وہ نیگیٹو انرجی ایبزارب کر رہا ہے تو آگے جا کے آپ سوچیے کہ وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہم اسکول بھیج دیتے ہیں سر, اسکول میں سے بچے تعلیم یافتہ تو نکل رہے ہیں, تربیت یافتہ نہیں نکل رہے. کیا بات, حقیقت ہے یہ. بیسیکلی ہمارے ہاں تربیت, تعلیم و تربیت ایک رسالہ آتا تھا, تعلیم و تربیت. تو یہ بیسیکلی یہ ایک بنچ ہے, ایک بڑا خوبصورت سا ایک آپ جس کو کہیں بوکے ہے, جو کہ گھروں میں تربیت, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی باپ کی بات, باپ کی بات, باپ کی بات. میں ایک پروگرام انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ علی بھائی یہ جو آپ کی گفتگو تھی نا, باپ کی بات, مجھے یسٹرڈے جو ہے نا نیو یارک سے کال آئی. جی ہمارے پاکستان میں رہتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, اب کافی عرصے سے 15-18 سال سے اب امریکہ میں ہی مقیم ہے. تو ماشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے بھی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے پوری دنیا میں. تو انہوں نے کہا بھائی وہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ایک بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے نا, باپ کی بات, وہ ان کے بہت دل پر لگی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ غور نہیں کیا تھا کہ کیا یہ شکر کم ہے ڈاکٹر صاحب کہ اولاد کی دونوں آنکھیں اس کی اپنی جگہ پر ہیں, دونوں کان اس کی جگہ پر ہیں, دونوں ہاتھ اس کی اپنی جگہ پر ہیں, تمام انگلیاں دی ہیں. یہ شکر اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. مزید بات ہوگی, نعت بھی ہوگی, جی ایف ایس کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے, آپ کو جی ایف ایس کے بارے میں بھی بتائیں گے. یہ جو آپ کو ہر جگہ ماشاءاللہ جی ایف ایس بلڈرز, جی ایف ایس بلڈرز, یہ کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اور پاکستان کی عوام کے لیے کیا خدمت انجام دے رہا ہے, جانیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے خوبصورت نشریات, ہمارا ایک لرننگ پروسیس ماشاءاللہ ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے, تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب نے, ڈاکٹر علی امام بھائی نے اپنے مختلف نکات بیان فرمائے قرآن کریم کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں. اسی دوران اب ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی ہمارے عدنان حفیظ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, مزاج گرامی بخیر؟ بالکل بخیر الحمدللہ, آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. عدنان بھائی کیسا ایکسپیرینس محسوس ہو رہا ہے, کبھی زندگی میں اس طریقے سے ریگولر علماء کے ساتھ بیٹھنا, نہیں, مذہبی پروگرام میں شرکت کرنا؟ بہت مزیدار ایکسپیرینس. شروع میں یہ سوچتا تھا کیسے ڈیلی جایا جائے گا, کیسے, مگر اب عادت ہو گئی ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ اب ہوتا ہے افطار ہوا, تراویح ہوئی, بس پہنچو فوراً اسد کے پاس, پہنچے فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس. اچھا خوشی سے آتے ہیں یا ایک روٹ طبیعت ہوتی ہے یار جانا ہے یار؟ اسد مطلب روز مجھے یہ ہوتا ہے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا, طلب ہے اندر, اب ایک جستجو ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سب سے. یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا. طلب العلم کے حوالے سے حدیث بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, بیان فرمائیے. جی بالکل. اطلب العلم ولو کان بالسین. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ علم کی طلب جو ہے وہ مہد سے لے کر لحد تک, یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے انتقال تک جو ہے وہ سلسلہ لرننگ پروسیس جاری رہے. بہترین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے جی ایف ایس بلڈرز کے عرفان واحد بھائی کو, ڈائریکٹر مارکیٹنگ محسن واحد بھائی کو, منصور واحد بھائی کو سلامت رکھے کہ ان کے اس مبارک وسیلے سے ہمیں اس طرح سے یہ محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا. زبیر اسحاق بھائی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جو گفتگو ہو رہی ہے تو اعجاز رحمانی صاحب کا ایک کلام اسی حوالے سے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, انگاروں کو پھول بنایا, ذروں کو خورشید کیا, انگاروں کو پھول بنایا, ذروں کو خورشید کیا,
संग जनों को संग के बदले प्यार के मोती रोल दिए। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का। मेरे आका आपने उनको दर्स दिया है मेहनत का। दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए, बेकैफी के मौसम में एक कैफ सिवा एजाज बिना, नगमाए नाते सरवरदी ने रंग फजा में घोल दिए। अल्लाह, डॉक्टर साहब रोज़ाना तशनगी रह जाती है। मैं चाहता हूँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुने, उलमा की गुफ्तगू इंसान सुनता जाए, लेकिन ये वक्त कलील है और मुकाबला बहुत सख्त है। दुआ फरमाएं कि हमें इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी कोई ऐसा मौका मिले कि हम और आप बैठकर इसी तरीके से उलमा की गुफ्तगू सुने और कुछ सीखें। अदनान हफीज़ भाई, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आज की ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर आज की, अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कहाँ कहाँ हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए जी हैं सर। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है GFS बिल्डर्स एंड सही डेवलपर्स। है। आपको लगता है फॉर 6 मंथ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, साल चाहते हैं, 2 साल चाहते हैं, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं लोग, एग्जैक्टली क्योंकि हमारा मुतवस्सित तबका चाहता है कि 15-18 साल का टाइम मिल जाए, 5,000-10,000 रुपए जोड़ कर भी कोई प्लॉट हासिल कर ले इंसान। असद पता क्या है, मार्केट डिफरेंट है। अब सर आपने बताया ना, ये भी है, बट अभी जो लोग आते हैं इस वक्त आपके पास आगे कहते हैं शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं फॉर 6 मंथ हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है, वैरायटी है। मतलब 1 2 4 हम नहीं कर रहे बात, हम पूरे इस वक्त आप समझे पाकिस्तान को कवर कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल साइड को भी, कमर्शियल साइड को भी, रेजिडेंशियल साइड को भी। तो आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वक्त, इन्वेस्ट करें, फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट आपकी ये साबित होगी इंशाल्लाह विद GFS। ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, ये नूरियाबाद में 7 वंडर सिटी, बहरिया टाउन में, यहाँ पर फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, अब क्या है? देखिए उसके बारे में नूरियाबाद में बताएं। आपके पास फार्म हाउसेज हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आपके पास 1000 गज 2000 गज के फार्म हाउसेज हैं। इन्वेस्टमेंट करके क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा, ये आपको नजर आ रहा है फार्म हाउसेज। सही है। हमारे पास एक अच्छा काम है फार्म हाउसेज का। बहरिया में आप आते हैं तो बहरिया में उन्होंने विलास किए, विलास स्टार्ट किए, विद इन 3 मंथ्स पैक कर दिया माशाल्लाह। अब वहां पर हम मेगा टावर और मेगा ट्विन टावर पे काम कर रहे हैं, काम अच्छा। स्टार्ट हो चुका है। 30 फ्लोर्स पे बिल्डिंग है, 6 फ्लोर्स पे आपके पास शॉपिंग सेंटर एंड पार्किंग्स हैं। क्या कीमतें हैं वहाँ की अदनान हफीज़ भाई? कीमतें फ्लेक्सिबल हैं, अच्छी कीमतें हैं, उस पर नेगोशिएशन पॉसिबल है। इनफैक्ट आप ये कार्ड्स भी दे रहे हैं साथ साथ, ये तो 15% discount vouchers फ्लैट हम दे ऑफ के कार्ड दे रहे हैं। प्लस कस्टमर जब आएगा अप्रोच करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि असल में हमारा वक्त बहुत मुख्तसर है, वरना हम कॉलर्स को भी इंशाल्लाह मैं नदीम भाई को कहूँगा कॉलर्स हमारे लें, और हमारे जो कॉलर्स आएंगे हम उनको भी ये वॉचर देंगे, वो इंशाल्लाह फिर मेट्रो 1 TV के जरिए उनको ये वॉचर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और एक रिक्वेस्ट मैं चाहूंगा आप सबसे, आप लोग प्लीज एक बार आए हेड ऑफिस हमारे पास, इंशाल्लाह। आप देखें हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज आपको दे रहे हैं, जरूर आइए प्लीज। अच्छा अदनान हफीज़ भाई, जो इरफान भाई की रिवायत है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, ये इफ्तार में आप खजूर भी करेंगे और ये वॉचर भी हैं डॉक्टर साहब, ये डिस्काउंट वॉचर भी आप देख सकते हैं, और ये खजूर भी है हमारे, मैं आपको दिखाऊं, खजूरें भी हैं, गिफ्ट वॉचर भी डॉक्टर साहब आपके लिए। ये ज़ुबैर इसाक भाई हमारे आज मेहमान खुसूसी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबूल बारगाह सनाखा। ज़ुबैर भाई, ये जो डिस्काउंट वॉचर है ना, इस पर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा GFS से इंशाल्लाह। कमिंग डेज में आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदेंगे इंशाल्लाह। ये ले रख लें आप जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अली इमाम भाई, क्या लेके जाएं आज की नशिस्त से हम तरबियत औलाद के हवाले से? बस एक वो मुख्तसर पुरअसर वाली बात जी कि असद भाई, मैं ये चाहता हूँ कि और ये लोगों तक ये बात पहुँच जाए कि हम अपने, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, जो सिर्फ 2 बातें मैं आखिर में करना चाहूँगा, वो ये कि अपने बच्चों को हम हर लेवल पे ना, चाहे सियासत में देखें कंपटीशन, घर पे देखें कंपटीशन, स्कूल में देखें कंपटीशन, खुदा के वास्ते कोऑपरेट करना सिखाएं, कंपटीशन से हटाएं
کوآپریٹ کرنا سکھائیں بچوں کو, ایک دوسرے کو آگے بڑھانا سکھائیں, کس طرح سے وہ ایک بچہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے یہ کرنا سکھائیں. جی ایف ایس فیسیلیٹیٹ ہی تو کر رہا ہے, ساری جگہوں پہ پاکٹ فرینڈلی بھی ہے, بڑے لوگوں کے لیے بڑی چیز بھی ہے, ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ چیز سکھائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں. آسانیاں تقسیم. مجھے آپ کے اس جملے سے مجھے مرحوم اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے, انہی کے الفاظ کہ وہ دعا یہ کرتے تھے جب وہ اپنا گفتگو کا اختتام کرتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ رب العزت ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب, ایسے بزرگوں کی یادیں آج آپ کی گفتگو سے مجھے کئی ٹاپکس ملے ہیں آج کی گفتگو کے لیے کہ ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے کن کن موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں, پاکستان میں موجودہ نظام کیا ہے, اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے, مزید ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ابھی فرمایا تو بڑی اہم گفتگو ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, بہت مختصر ہی دو باتیں میں کرتا ہوں آپ سے. نمبر ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے اس کی تربیت ہے. دوسری بات کہ یہ جو تربیت اولاد ہے یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی. انویسٹمنٹ ہے. شارٹ ٹرم تو آپ دنیا میں دیکھ لیتے ہیں اس کا نتیجہ, اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں جس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. ان 3 میں سے ایک نیک اولاد ہے. تو آپ اگر اس چیز کو پیش نظر رکھ کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہے گی. یہاں تو جو اس کے ثمرات فوائد حاصل ہونا ہے آپ کو وہ ہوں گے, معاشرے کو بھی ہوں گے, لیکن آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا اہم ہے تربیت اولاد. انسان کی اپنی شخصیت, اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے اولاد کی تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ حضور نے فرمایا کہ والدین کے لیے بہت سے کام ہیں جو صدقہ جاریہ والے ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے بہترین جو صدقہ جاریہ وہ نیک اولاد ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس اولاد کو ہم نیک کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید جانیں گے. علی بھائی, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے وہ بات ذکر فرمائی تھی کہ بچے کنسیو کرتی ہیں خواتین اور اس کے بعد ڈپریشن, پریشانیاں, مسائل, اس کے اثرات کیا آتے ہیں, اس زمرے میں مجھے ایک بات یاد آئی جو ہم علماء سے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین غوث السمدانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آپ کو 15 پارے حفظ تھے. کیونکہ ان کی والدہ جو ہے مسلسل تلاوت کرتی رہتی تھی. ان کی والدہ مسلسل تلاوت کرتی رہتی تھی. کب؟ جب ان کی اولاد وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. بالکل ایسے. تو اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور جب وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا تو 15 پارے انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. بالکل ایسے. یہ تو ان کی کرامات میں سے ہے, لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے. ایک عام فرد بھی ہر وہ لقمہ جو انسان اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے اس کے اثرات نہ صرف اس کے جسم پر ہوتے ہیں بلکہ اس کی اولاد میں بھی وہ اثرات جو ہیں اس صلاحیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یقین کریں کہ یہ بات جب میں نے سنی تھی نا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ گھر گھر بات کس طریقے سے پہنچاؤں کہ جب ایک میرڈ کپل ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت ان کو رحمت نصیب فرماتا ہے, نعمت نصیب فرماتا ہے. ہمارے زبیر بھائی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت اور نعمت نصیب فرمائی. ماشاءاللہ. یہ بھی ماشاءاللہ اپنی تربیت اولاد کے حوالے سے بہت کچھ سوچتے ہوں گے. تو زبیر بھائی, کتنا کچھ ہمیں اس نوجوان اس عمر میں ہمیں نصیب ہوا. اللہ رب العزت ہمارے علماء کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مزید آپ سے ہم شرف حاصل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر. زبیر بھائی آپ کا شکریہ, عدنان حفیظ بھائی آپ کا شکریہ, اور علی بھائی آپ کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار. جزاک اللہ. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے انشاءاللہ. کل آپ سے پھر کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز کی جانب سے آپ سب کو سلام اور سلامتی کی دعائیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں مجھ عاجز کو, میرے والدین کو, ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.